بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المریض، یہ باب ہے کہ بیمار کی نماز کے بیان میں۔ اس سے پہلے جو باب بیان کیا گیا ہے اس باب کے اندر مسافر سے متعلق نماز کے طریقے کو اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حالت سفر کی وجہ سے بھی احکام بدل جاتے، ٹھیک اسی طریقے سے مرض کی وجہ سے بھی احکام بدل جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اگر بیمار ہے تو اور بیماری اس درجے کی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو شریعت کی جانب سے اجازت ہے کہ فی الحال چھوڑ دے، جب صحت مند ہو جائے روزے کی قضا کر لے۔ اسی طرح ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور وہ قیام پر قادر نہیں ہے تو اس کے بنیاد پر بھی احکام میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسافر کی نماز کے بعد مریض کی نماز کو بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بیمار اس درجہ ہے کہ وہ بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر ارکان میں سے ایک رکن قیام بھی ہے، ایک رکن رکوع ہے، ایک رکن سجود ہے، یا سارے کے سارے ارکان کا ادا کرنا ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی قیام پر قادر ہے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی بیمار ہے اور کھڑے ہونے پر حقیقتاً وہ قادر نہیں، مثلا کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کھڑا ہو تو سکتا ہے، لیکن کسی ڈاکٹر نے اس کو یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں گے تو اس صورت میں آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، اور وہ ڈاکٹر مسلمان ہے، تجربہ کار بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کو تجربہ اس بات کا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی بیماری طویل ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ حقیقتاً قیام پر قادر نہ ہو یا حقیقتاً قیام پر قادر تو ہو لیکن بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا ڈر ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو، یا کسی ماہر طبیب نے اس کو کھڑے ہونے سے منع کر دیا ہو، تو ایسی تمام صورتوں کے اندر آدمی بیٹھ کر کے نماز ادا کرے گا، رکوع سجدے کے ساتھ، یعنی رکوع بھی کرے گا وہ سجدہ بھی کرے گا، ایک رکن اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا قیام۔ لیکن اگر کوئی آدمی رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر کے اشارے سے نماز ادا کرے گا، رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے گا، البتہ سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے کچھ پست کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ لیٹ جائے گا۔ لیٹنے کا دو طریقہ بیان کیا گیا، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چت لیٹ جائے ایسے، اور سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ چہرہ اس کے قبلے کے جانب ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ دائیں کروٹ پر لے جائے، کسی کروٹ پر لے جائے، بہتر یہ کہ دائیں کروٹ پر لے جائے اور ہلکا سا چہرہ قبلے کی طرف کر کے وہ نماز ادا کرے۔ اگر وہ چت لیٹ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، تو اس صورت میں سر کے اشارے سے وہ نماز ادا کرے گا ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ اب جب لیٹے گا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو قبلے کی جانب پھیلا کے نہ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی جب لیٹے گا تو پاؤں، اس کا سر ہوگا پورب کی جانب اور پاؤں ہوگا اس کا پچھم کی جانب، اور سر کے نیچے تکیہ رکھے گا تب نہ چہرہ قبلے کی جانب ہوگا۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو موڑ لے، موڑ کر کے کھڑا رکھے، اور اس کے بعد تکیہ سر کے نیچے رکھ کر کے گردن کے اشارے سے، سر کے اشارے سے وہ نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ پاؤں کو پھیلا دے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے تو اب اس صورت میں وہ آنکھ سے یا بھون سے اشارہ نہیں کرے گا ایسے کریے، یعنی گردن ہلانے پر قادر نہیں ہے، اس کی گردن اکڑ گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ آنکھ سے یا بھو سے وہ اشارہ نہیں کرے گا بلکہ نماز کو مؤخر کر دے گا۔ اب مؤخر کرنے کے بعد ان نمازوں کی قضا کی جائے گی نہیں کی جائے گی، اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ان کی یہی کیفیت رہتی ہے 5 نماز یا اس سے زائد، 6 نماز یا اس سے زائد یہ کیفیت رہتی ہے،
تو اب اس کی 4 صورتیں ہو جاتی ہیں جو آپ کے حاشیے کے اندر لکھا گیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ 6 نماز اس سے زائد نماز تک ان کی یہی کیفیت ہے کہ وہ اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہے، ایک دم بے حس۔ تو ایسی صورت میں بالاتفاق یہ ساری نمازیں معاف ہو جائے گی، قضا کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس کے بعد ہوش آ جاتا ہے۔ مثلا 2 دن تک اس کی یہی کیفیت رہی کہ وہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور 2 دن تک لوگوں کی بات بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ کہہ رہا، کچھ ایک دم نہیں سمجھ پا رہا۔ تو ایسی صورت میں اگر 2 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بات سمجھنے لگتا ہے، اشارہ کرنے لگتا ہے، تو اب وہ اشارے سے نماز ادا کرے گا، لیکن یہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے بالاتفاق۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کی یہ کیفیت رہتی ہے 2-3 نماز تک، یعنی 5 نماز سے کم، 6 نماز سے کم ان کی یہ کیفیت رہتی ہے، اور اس دوران وہ بات بھی سمجھتا ہے، تو بالاتفاق وہ جب وہ تندرست ہو جائے گا، افاقہ پا لے گا، تو ان نمازوں کی وہ قضا کرے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 5-6 نماز تک ان کی یہی کیفیت ہے، اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ان 5-6 نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کے اندر لوگوں کی بات وہ سمجھ سکتا تھا۔ ایک صورت، تیسری صورت۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ 6 نماز سے کم کا اس طرح کا وقفہ گزرا ہے ان کے اوپر، جس میں وہ اشارہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ بات بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، 6 نماز سے کم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر، تیسری اور چوتھی صورت کے درمیان ائمہ کا اختلاف ہے۔ دیکھو، باب صلاۃ المریض، باب ہے بیمار شخص کی نماز کے بیان میں۔ اذا تعذر علی المریض کل القیام، جب بیمار شخص پر مکمل کھڑا ہونا دشوار ہو جائے حقیقتاً، او تعسر، یا مشکل ہو جائے، بوجود علم شدید، شدید تکلیف کے پائے جانے کی وجہ سے، گھٹنے میں بہت تیز تکلیف، کھڑا ہو جائے گا کوشش کرنے کے بعد لیکن پریشانی ہوگی۔ 2 صورت، او خاف زیادت المرض، یا اسے اندیشہ ہو بیماری کے بڑھ جانے کا۔ 3 صورت، او بطئہ بہ، یا اس قیام کی وجہ سے بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا۔ یہ بطعن کا لفظ، ابتاؤ نہیں، ابتاؤ بھی پڑھ سکتے، او ابتاءہ بہ کی ضمیر لوٹے گی قیام کی طرف، یا قیام کی وجہ سے اس کی بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا۔ کہتے ان تمام صورتوں کے اندر صلی قاعدا برکوع و سجود، وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا رکوع سے اور سجدے سے، یعنی رکوع اور سجدے کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے گا، اشارہ نہیں کرے گا۔ وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ فِي الْأَصَحِّ، لیکن بیٹھے گا کیسے، کس طرح وہ بیٹھے گا؟ اس سے پہلے ایک قول آپ پڑھ چکے ہیں، کہاں؟ اس سے پہلے نوافل کے بیان میں آپ ایک قول پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں جس طریقے سے آدمی تشہد میں صفحہ نمبر 95 پر یہ مسئلہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرے تو یقعد کالمتشہد فی المختار، تو مختار قول کے مطابق وہ کس طرح بیٹھے گا؟ تشہد کی طرح۔ یہ نفل نماز پڑھنے والے کے بارے میں ضابطہ ہے، جو قیام پر قادر اور بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، لیکن جو آدمی قیام پر قادر ہی نہیں ہے وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے کیسے بیٹھے گا؟ کہتے ہیں وہ جس طریقے سے اس کو سہولت ہو وہ اس طریقے سے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ تشہد کی طرف بیٹھے، اگر نہیں بیٹھ سکتا تو جیسے وہ بیٹھ سکتا ہے، 4 جانوں بیٹھ سکتا ہے 4 جانوں بیٹھ جائے، 2 پاؤں پہ بیٹھ سکتا ہے 2 پاؤں پہ بیٹھ جائے، یا دونوں پاؤں کو کھڑا رکھ کر کے اس پر بیٹھ سکتا ہے تو اس طرح بیٹھ جائے، جس میں اس کو آسانی دے اس طرح بیٹھ کر کے وہ نماز ادا کرے گا۔ وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ فِي الْأَصَحِّ، اور وہ بیمار شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھے جس طریقے سے وہ چاہے اصح قول کے مطابق، لیکن اگر وہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ تو وہ صورت ہے جب کہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے یا کھڑا ہونے پر قادر ہے لیکن یہ سب دشواری ہے، تب یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ دیر کھڑا رہ سکتا ہے تو کہتے ہیں کچھ دیر کھڑا رہ کر کے پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ مثلا ایک آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہوں، اللہ اکبر، اور 1-2 رکعت آیت کریمہ کے پڑھنے کے وقت تک میں کھڑا رہ سکتا ہوں، دشواری نہیں ہوگی، تو کم سے کم اتنا دیر وہ کھڑا رہے، اس کے بعد پھر بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ یا اس سے زیادہ کھڑا رہ سکتا ہے، 1 رکعت تک وہ کھڑا رہ سکتا ہے تو 1 رکعت تک کھڑا رہ کر کے نماز پڑھے، باقی پھر بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن اگر وہ کچھ دیر، اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ کچھ دیر کھڑا رہ سکتا ہے
بیمار آدمی اتنا دیر کھڑا رہ کر کے پھر بقیہ نماز بیٹھ کر کے ادا کریں۔ وَإِلَّا ورنہ تو قام بقدر ما يمکن ہو، وہ کھڑا رہے اسی کے بقدر جو اس کے لیے ممکن ہو، یعنی جس قدر وہ کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر کھڑا رہ کر کے نماز وہ ادا کریں۔ تو یہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا اگر قیام پر قادر نہیں ہے لیکن رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اب مان لیجئے کہ کوئی آدمی رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ، اور اگر رکوع اور سجدہ کرنا دشوار ہو جائے، یا مثال کے طور پر وہ رکوع تو کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر پائے گا، یہ دونوں صورت اس کے اندر داخل، تو ایسی دونوں صورتوں کے اندر بہتر یہ کہ وہ بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ایک آدمی رکوع کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا لیکن رکوع کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو اصل مقصد نماز کے اندر ہے، اصل جو رکن ہے وہ ہے سجدہ۔ اگر کوئی آدمی سجدہ ہی پر قادر نہیں تو اب اس صورت میں اشارہ کر کے نماز ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ یا اسی طریقے سے ایک آدمی قیام پر بھی قادر ہے، رکوع پر بھی قادر ہے، سجدہ پر قادر نہیں ہے، تو بھی اس صورت میں وہ بیٹھ کر کے ہی نماز ادا کرے گا۔ کیسے؟ اشارے کے ساتھ، اسی کو کہا جائے وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ، اور اگر رکوع کرنا اور سجدہ کرنا دشوار ہو جائے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اشارے کے ساتھ۔ وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ، لیکن اس صورت میں ایک فرق کرنا پڑے گا، چونکہ رکوع کے اندر کم جھکنا پڑتا ہے، سجدے کے اندر بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے، تو اشارے میں بھی یہ فرق کرنا پڑے گا۔ سجدے کا اشارہ کچھ زیادہ پست کرے، رکوع کا اشارہ ہلکا کم کرے، جیسے یہاں پہ کیا رکوع کا، تو سجدے کا تھوڑا سے نیچے کر کے کرے گا، پست کرنا۔ اگر پست نہیں کیا تب نماز ہی نہیں ہوگی۔ وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ، اور وہ اپنے سجدے کے اشارے کو پست کرے اپنے رکوع کے اشارے سے۔ فَإِن لَّمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ لَا تَصِحُّ، پس اگر وہ سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے پست نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ایسی صورت میں اگر وہ آدمی رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو کس سے نماز پڑھے گا؟ اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اب کوئی آدمی سوچے کہ میں کسی چیز کو اٹھا کر کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتا ہوں، تو کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز سامنے رکھ لیتا ہے اس پر سجدہ کرتا ہے، آپ اس سے پہلے مسئلہ پڑھ چکے ہیں جہاں پر شرائط صلاۃ کو بیان کیا گیا تھا کہ اگر وہ ایک ذراع کے بقدر اونچی چیز ہے اور وہ زمین پر بیٹھ کر کے اس پر سجدہ کرتا ہے تو سجدہ اس کا ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نرم چیز ہے، تکیہ ہے مثلا، اس پر سجدہ کر رہا ہے، تو اگر وہ اشارہ رکوع کے اشارے سے اس کا سجدہ پست ہو جا رہا ہے اس پر سر کو رکھنے کی وجہ سے، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ مثلا تکیے پہ سر رکھا تو سر اس کا دھنس گیا اور رکوع کے اشارے سے اس کا پست سجدہ اشارہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ ہونا چاہیے کم نیچے، ورنہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں، وہ اشارے سے نماز پڑھے گا۔ وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، اور وہ اپنے چہرے کے لیے کسی چیز کو نہ اٹھائے تاکہ وہ اس پر سجدہ کر سکے، اور وہ کسی چیز کو اپنے چہرے کے لیے اس پر سجدہ کرنے کے لیے نہ اٹھائے۔ فَإِن فَعَلَ، پس اگر وہ ایسا کر لے، وَخَفَضَ رَأْسَهُ صَحَّ، اور وہ اپنے اشارے کو پست کرے، سر کے اشارے کو، صحت نماز صحیح ہو جائے گی۔ ایک تو صورت یہ بتلایا کہ کوئی چیز رکھ دیا اس پر سجدہ کر رہا ہے، تو اس میں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ اس کی زمین سے ایک بالش اونچی تو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو نماز نہیں ہوگی، کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوئی آدمی اٹھا کر کے سر پہ ایسے رکھ کر کے سجدہ کر رہا ہے تو اشارے سے نماز تو اس صورت میں بھی ہو رہا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو اس پر رکھ کر کے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر کے جو سجدہ کر رہا ہے، اگر سجدے کی صورت میں اشارہ یا سر اس کا تھوڑا سا نیچے ہو جا رہا ہے، پست ہو جا رہا ہے، تب تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ رکوع کے لیے جھکا اور سجدے کے لیے اٹھا کر کے اسی پر سر رکھا تو ہلکا سا اگر جھک گیا سر، نماز ہو جائے گی، نہیں جھکا سر زیادہ تو نماز نہیں ہوگی۔ اور وہ اپنے چہرے کے لیے کسی چیز کو نہ اٹھائے جس پر وہ سجدہ کرے، پس اگر وہ ایسا کر لے یعنی اٹھا لے ہاتھ میں، وَخَفَضَ رَأْسَهُ، اور اپنے سر کو پست کر لے، کس سے؟ رکوع کے اشارے سے، صح، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، وَإِلَّا لَا، ورنہ تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ یہ تو اس صورت میں جب کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن رکوع پر، سجدے پر اور قیام پر وہ قادر نہیں۔
ایک آدمی بیٹھنے پر بھی قادر نہیں، اتنا بیمار ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، سہارا دے کر کے بیٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹیک لگا کر بھی اگر بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ ہی کے نماز پڑھے گا۔ مثلا ایسے ٹیک لگا کے نماز پڑھا تو پڑھ سکتا ہے، ٹیک لگا کر کے بھی وہ بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا نماز معاف ہو جائے گا اس کے ذمے سے؟ کہتے ہیں نہیں، اب وہ لیٹ کر کے نماز ادا کرے گا۔ اب لیٹ کر کے کیسے لیٹے گا؟ دو طریقہ، ایک طریقہ چت لیٹ جائے ایسے، یعنی سر آسمان کی طرف رہے اور پاؤں پچھم کی طرف رہے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ کروٹ پر لیٹ جائے، چاہے بائیں کروٹ یا دائیں کروٹ، لیکن اس صورت میں چہرہ ان کا چہرے کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ دونوں طریقے میں بہتر طریقہ کیا ہے؟ چت لیٹے اور سر کے نیچے کچھ تکیہ رکھ لیں۔ وَإِن تَعَسَّرَ الْقُعُودُ أَوْ مَعَ مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنبِهِ، اور اگر بیٹھنا دشوار ہو جائے، یعنی سہارا لگا کر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ تو وہ چت لیٹ کر اشارہ کرے، یعنی گردن سے، سر سے اشارہ کرے، ایسے آنکھ سے اشارہ نہیں کرے۔ آگے مسئلہ بیان کیا جائے کہ آنکھ کا اشارہ معتبر نہیں ہے، گردن سے وہ اشارہ کرے۔ او علی جنبہ، یا اپنے پہلو پر وہ لیٹ کر اشارہ کرے، چاہے پہلو دایاں ہو یا بایاں، بہتر کیا ہے؟ دائیں کروٹ پر لیٹ کر کے وہ نماز۔ والاول اولا، اور پہلا طریقہ زیادہ بہتر۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ چت لیٹ کر کے سر کے اشارے سے وہ نماز پڑھیے، زیادہ بہتر۔ ایسی صورت میں، چت لیٹنے کی صورت میں ایک کام وہ کرے گا، کیا کرے گا؟ کہ سر کے نیچے سے تکیہ وغیرہ یا کوئی چادر وغیرہ رکھ لے گا تاکہ چہرہ اس کا پچھم کی جانب ہو جائے۔ ایک تو کام یہ کرے گا۔ دوسرا کام یہ کرے گا کہ اپنے دونوں پاؤں کو وہ کھڑا رکھ لے گا تاکہ قبلے کی ایک طرح سے بے ادبی نہ ہو۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے سونا یہ مکروہ ہے، یا قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر کے بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو نماز کی حالت میں تو بدرجہ اولا بہتر نہیں ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں پاؤں کو کھڑا کر لے، اگر کھڑا کرنے پر قادر نہیں کھڑا کر سکتا، بے حس ہے، تو ایسی صورت میں اسی طرح رکھے۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو، وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً لِيَسِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لَا السَّمَاءِ، اور وہ اپنے سر کے نیچے کسی تکیے کو رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ پچھم کی جانب ہو جائے، قبلے کی جانب ہو جائے، لا السماء، نہ کہ آسمان کی جانب۔ آپ اس سے پہلے ایک روایت پڑھ چکے ہیں مکروہات کے بیان میں کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو وہاں ایک روایت آپ کو یہ بتلایا تھا، ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حالت صلاۃ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو سلب کر لے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا بغیر کسی عذر کے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سر کے نیچے کچھ تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، نہ کہ آسمان کی جانب۔ ایک تو کام یہ کرنا، چت لیٹ کر کے نماز پڑھنے کی صورت۔ وَيَنبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ إِنْ قَدَرَ، رکبتن کے معنی تو گھٹنا، ان دونوں کو کھڑا کر لے، اٹھا لے اگر وہ اس پر قادر ہے، لیکن اگر پاؤں کو کھڑا کرنے پر قادر ہی نہیں تو اسی طرح چھوڑ دے۔ حَتَّى لَا يَمُدُّهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ، تاکہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو قبلے کے جانب پھیلانے والا نہ ہو۔ لیکن اگر مان لیجیے کہ کوئی آدمی اب چت لیٹ کر کے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے، چت لیٹ کر کے اشارہ کے ذریعے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، تو بھی اس صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اس صورت نماز کب معاف مانی جائے گی؟ جبکہ 6 وقت گزر جائے اور وہ اشارہ تک بھی نہ سمجھ سکتا ہو۔ جیسے بے ہوش آدمی ہوتا ہے، ایک آدمی بے ہوش ہو گیا اور 6 نماز کا وقت نکل گیا تب اس کو ہوش آئے، 6 وہ نماز معاف، اس کی قضا نہیں ہے اس کے ذمہ۔ ویسے ہی وَإِن تَأَذَّرَ الْإِيمَاءُ أُخِّرَتْ عَنْهُ، اور اگر اشارہ کرنا دشوار ہو جائے کس کے لیے؟ اس بیمار شخص کے لیے جو چت لیٹ کر سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ أُخِّرَتْ عَنْهُ، تو نماز اس سے مؤخر کر دی جائے گی، یعنی نماز کو موقوف رکھا جائے گا۔ کب تک؟ ما دام یفہم الخطاب، جب تک کہ وہ بات کو سمجھنے لگے۔ بات کے سمجھنے تک اس کی نماز کو کیا رکھا جائے گا؟ موقوف رکھا جائے گا۔ جب بات کو سمجھنے لگے گا تب اس کے بعد اب وہ اشارہ سے نماز ادا کرے گا۔ قال فی الہدایہ هو الصحیح، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے۔ یہ باب ہے بیمار آدمی کی نماز کے بیان میں۔ جب بیمار شخص پر مکمل کھڑا ہونا دشوار ہو جائے یا شدید بیماری کے پائے جانے کی وجہ سے مشکل ہو جائے
یا بیمار شخص کو بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو یا قیام کی وجہ سے بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا ڈر ہو تو وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ جس طرح چاہے بیٹھے، اصح قول کے مطابق۔ بیٹھنے کی کوئی تفصیل نہیں، البتہ بہتر ہے کہ تشہد کی طرف بیٹھے، ورنہ تو وہ کھڑا ہوگا اسی کے وقت جو اس کے لیے ممکن ہو، اور اگر رکوع اور سجدہ کرنا اس کے لیے دشوار ہو تو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے، اور اپنے سجدے کے اشارے کو اپنے رکوع کے اشارے سے پست کرے۔ پس اگر وہ سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے پست نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، اور اس کے چہرے کے لیے کسی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا جس پر وہ سجدہ کرے۔ پس اگر وہ ایسا کر لے اور اپنے سر کو وہ جھکا لے، پست کر لے رکوع سے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، ورنہ تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر بیٹھنا بھی دشوار ہو تو وہ چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے یا کروٹ کے بل اشارے سے نماز پڑھے، اور پہلا طریقہ یعنی چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسی صورت میں دو کام کرے گا۔ نمبر ایک، وہ اپنے سر کے نیچے تکیہ کو رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، نہ کہ آسمان کی جانب۔ اور دوسرا کام اور یہ کہ وہ اپنے دونوں گھٹنے کو کھڑا کر لے اگر اس کے لیے ممکن ہو، اگر وہ کر سکتا ہو، تاکہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو قبلے کی طرف پھیلانے والا نہ ہو۔ اور اگر اشارہ کرنا دشوار ہو جائے تو اب اس سے نماز مؤخر ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ بات کو سمجھنے لگے۔ قال فی ہدایہ ہوا صحیح ہو، اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں لکھا ہے کہ یہی صحیح بات ہے۔ بس۔